سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور بیماریوں کے بارے میں آپ کو علم دینے کے لیے مستقل ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ جو چھوٹے ہمارے جیسے انڈیا پاکستان وغیرہ کے جو گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں جو مخیر حضرات ہیں وہ اس کا انتظام کریں کہ یہ جو ویڈیوز ہم ڈال رہے ہیں اس کو کسی خاص جگہ پہ، جیسے ان کی جو چوپال ہوتی ہے، جو بیٹھک ہوتی ہے، وہاں پہ جیسے لوگوں کو جمع کر کے اور یہ کمپیوٹر لگا کے اور اسکرین لگا کے یہ ساری چیزیں دکھائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے معاشرے میں صحت اویئرنیس پیدا ہوگی، انفیکشن کنٹرول کی آپ کو اویئرنیس ہوگی، تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچیں گے۔ بیماریوں سے بچیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے تو کام زیادہ اچھا کریں گے، اور آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھروں میں سکون و اطمینان ہوگا۔ کیونکہ اگر گھر میں ایک بھی بیمار ہوتا ہے، اسپیشلی اگر بچہ بیمار ہوتا ہے، تو بہت ہی زیادہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اسپتالوں میں بھی، ویٹنگ ایریا میں بھی ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ اس کو لگائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس پیدا ہو اور کم سے کم بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ ہم بچوں کی بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ جیسے بڑوں کو جیسے نزلہ زکام ہوتا ہے، سردی لگ جاتی ہے، تو شیرخوار بچوں میں یہی جو نزلہ زکام اور سردی ہوتی ہے، یہ برونکائٹس اور نمونیا کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ بچے کو سردی لگ جانے سے بعض اوقات اس کا کان بہنے لگتا ہے، کان میں درد بھی شروع ہو سکتا ہے اور سبز رنگ کے موشن آنے لگتے ہیں۔ بچوں کو عموماً نزلہ زکام ایسے بڑے لوگوں کی قربت، گود میں لینے اور پیار سے یعنی کہ بوسے لینے کی وجہ سے لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا فرد بچے کو چومے جسے تپدق کا مرض یعنی ٹی بی کا مرض لاحق ہو، تو بچے کو بھی یہ مرض چمٹ جاتا ہے۔ اور دیکھیے ہمارے جیسے ملکوں میں یہ مرض بہت ہی زیادہ عام ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ کسی میں یہ مرض ہے، تو ہرگز اپنے بچے کو اس کی گود میں نہیں دیجیے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت پیار کرنے والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بیمار سے تو کسی کو پیار نہیں ہوتا، ظاہر ہے۔ بیمار سے پیار ہو سکتا ہے، بیماری سے پیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تحفے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور کسی کے بچے کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ جو ہے اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ جو ٹی بی کا ایسا جو مرض لپٹ جاتا ہے، اس کو شیرخوارگی کے مرحلے کا پرائمری کمپلیکس کہتے ہیں۔ بچوں کو ٹھنڈ لگنے یا نزلہ زکام کا علاج انہیں بستر میں آرام سے رکھنا ہے۔ کمرے کا درجہ حرارت 20 سے 25 درجے سینٹی گریڈ کے درمیان رہنا چاہیے۔ بچے کو براہ راست چلتے ہوئے پنکھے کی ہوا میں نہ سلائیں۔ ناک بند ہو جانے کی صورت میں بچے کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، چنانچہ وہ مسلسل روتا رہتا ہے۔ اگر بچے کی عمر کچھ زیادہ ہو تو اسے بھاپ میں سانس دلائیں، جیسے کہ کیٹل میں آپ پانی رکھیں اور اس کو کمرہ بند کر کے بچے کے بستر کے اس کے جھولے کے قریب رکھیں۔ جب وہ گرم ہوا میں سانس لے گا تو اس کی ناک کھل جائے گی۔ اس مقصد کے لیے ناک میں ڈالنے والے ڈراپس جو نمک کے پانی کے ہوتے ہیں اور اکثر جگہوں پہ مل بھی جاتے ہیں، تو وہ ڈال دیں۔ اگر بہت زیادہ بچے کو تکلیف ہے، ناک نہیں کھل رہی، مگر بہتر یہ ہے کہ اس کو بھاپ میں سانس دلائیں۔ اچھا، اسی کا ایک بڑا بھائی جو ہے وہ نمونیا ہے، کہ اگر یہ چلتے چلتے نمونیا میں تبدیل ہو جائے، اس مرض کے بہت ہی سنگین اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح بڑے افراد میں نمونیا خطرناک ہوتا ہے، اسی طرح شیرخوار بچوں میں ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو انہیں یہ بگڑتے جو ہے نمونیا ہو جاتا ہے۔ کالی کھانسی، خسرہ یا دیگر انفیکشن بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بچے کو بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ تیز بخار کے ساتھ بچے کو اینٹھن بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے مسلز جو ہیں نا وہ کٹ جائیں گے، آنکھیں جو ہیں اوپر چڑھ جائیں گی۔
اس طرح کی کیفیت اگر پیش آئے تو بچے کو ہاسپٹل میں ضرور داخل کیجیے. وہاں اس کی کیئر ہوگی اور وہاں پہ بچہ جو ہے نا صحت مند و تندرست ہو کے آپ کے ساتھ واپس آئے گا. سامعین ناظرین، نزلہ زکام اور سانس کے انفیکشن کے بارے میں کچھ معلومات مزید دینا چاہیں گے. سانس کا انفیکشن، ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن انتہائی خطرناک ہے، جس میں بچوں کی موت واقع ہوتی ہے اور بچے جو ہے نا بہت جلدی یعنی کہ اس میں سیویئر کنڈیشن میں اور خطرناک کنڈیشن میں جا سکتے ہیں. اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سانس کے انفیکشن ہوتے کیوں ہیں. سانس کے انفیکشن زیادہ تر جو ہے نا وائرس سے ہوتے ہیں. مختلف قسم کے وائرس ہر انسان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ موجود ہیں. کچھ لوگوں میں کم اس کا اثر ہوتا ہے، کچھ میں زیادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا کھانستے ہیں، چیختے ہیں، اس کی وجہ سے وہ وائرس جو ہے ماحول میں آ جاتے ہیں اور بچہ اگر اس میں سانس لے گا تو وہ وائرس اس کو بھی لگ جائیں گے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کو گود میں لیا جائے، اسے چوما جائے. اس کے بعض اوقات بچے کے منہ میں انگلی بھی دے دی جاتی ہے اور وہ بچہ چوسنے لگتا ہے. اب لوگوں کے ہاتھوں کی کنڈیشن جو ہے ہمارے جیسے ملکوں میں انتہائی آلودہ ہوتے ہیں، یعنی کہ انتہائی گندے ہوتے ہیں. وہ بچہ اسے سک کرے گا تو جراثیم جو ہے اس کے جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے. منہ کی اندرونی جھلی بھی بہت باریک ہوتی ہے. ناخن سے وہ بھی زخمی ہو سکتی ہے. ناخن بڑے ہوئے ہوں، اس کے اندر جو ہے میل بھی ہو سکتا ہے، گندگی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی بچے کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے. اس طرح بچے کے جسم میں جراثیم یا وائرس داخل ہو جائیں تو وہ بخار، نزلہ زکام اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. اس سے بھی خطرناک بات جو ہے نا وہ ٹی بی کی ہے. ٹی بی جو ہے ہمارے جیسے ملکوں میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں یعنی کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر علاقے میں، ہر گھر میں موجود ہے. جراثیم ہر جگہ موجود ہے اور اس کے جو اوپن کیسز ہوتے ہیں جن کے بلغم کے اندر جراثیم جو ہے خارج ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو اوپن کیس کہا جاتا ہے. اگر ان کے ہونٹوں پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کے کپڑوں پر دیکھا جائے، چیک کیا جائے تو بے شمار ٹی بی کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ملینز کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں. اور وہ جو ہے اگر بچے کو لیں گے، جیسے گرانڈ مدر ہے یا دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں یا اور جو ہے ریلیٹیوز ہیں، نئے بچے کو سبھی یعنی کہ وہ کرتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں اور وہ اسے ہینڈل کریں گے، گود میں لیں گے، چومیں گے، کس کریں گے تو وہ جراثیم جو ہے نا بچے کو فوراً لگ جاتے ہیں. اب شروع میں تو یہ کمپلیکس جو ہے نا پرائمری کمپلیکس بنتا ہے، مگر وہ بچہ ہمیشہ کے لیے ٹی بی کے مرض کے لیے ٹارگٹ بن جاتا ہے. نیکسٹ ٹائم اس کو جب ٹی بی ہوگی تو وہ سیکنڈری کمپلیکس بنے گا اور اسے سیویئر قسم کی ٹائپ کی ٹی بی ہوگی. بعض کیسز میں ٹی بی کے جراثیم جو ہے نا دماغ تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ٹیوبرکلوس میننجائٹس پیدا ہوتی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک مرض ہے اور بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ مائیں اور گھر کے افراد بچوں کو انتہائی نگہداشت کے اس میں رکھیں اور انفیکشن سے بچائیں اور اس کو بہتر طریقے سے پرورش کریں.